الحمد لله الذي أنزل القرآن على أفضل الأنبياء والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد المصطفى والصلاة والسلام على جميع الخلفاء والصلاة والسلام على علي المرتضى والصلاة والسلام على سيدة النساء والصلاة والسلام على آله المجتبى والصلاة والسلام على أصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود و سلام پتہ چلے کہ سنی صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ سرکار کی ذات اور آپ کی آل پر درود و سلام کے گجرے نچاور کر رہا ہے بلند الصلاة والسلام عليك وسلم يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله چونکہ آسانی ہوگی دنیا سے بے نیاز کیا ہے تیرے نام نے دنیا سے بے نیاز کیا ہے تیرے نام نے ہم کو بچا لیا ہے درود و سلام یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے قبلہ نے جیسا کہ ذمہ داری دی بحمدہ تعالی آج تک کر بھی یہی رہا کہ عقائد عقیدہ اہل سنت تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس وقت مسند پر بیٹھا ہوا نیم رافضی یا پورا رافضی تو نہیں اس کی عکاسی اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ بھی کریں گے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی کریں گے کہ یہ کون بیٹھا ہے یہ چیک کر لیا کرو میں بھی چیک کر لیا کرتا ہوں اور وہ ایک ہی میرے آقا نے مجھے کسوٹی عطا فرمائی ہے وہ کسوٹی یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو میرے مصطفیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق علی کا ذکر سن کر طبیعت بگڑ جائے ڈسپلے اڑ جائے سمجھ رہے ہیں ڈسپلے اڑ جائے بیٹری ریڈ کا شم دینا شروع کر دے علی کا ذکر سن کر سمجھ جاؤ منافق بیٹھا ہے فکرہ سن کے سمجھ میں آئے کہ کیا کرنا ہے یہ آپ پر چھوڑتا ہوں
اور اگر علی کا ذکر سن کر طبیعت مچل جائے سمجھ جاؤ مصطفیٰ کا عاشق بیٹھا لعنتی کا ذکر کرنے کے بجائے سبحان اللہ کہہ لیں درود و سلام پیش کر لیں پاکوں کے ذکر میں اس پلید کا کہاں سے خنزیر ہے وہ چھوڑیں اس کو لعنت فرشتے بھی بھیج رہے ہیں میرا مالک بھی بھیج رہا ہے ہم ذکر کریں گے تو اس پر لعنتیں جا رہی ہوں پھر رحمتیں تو یہی اسی کرا رہی ہیں پاک جگہ پر بیٹھ کر پاکوں کا ذکر کرنا چاہیے لہذا اس خنزیر کو چھوڑیں لعنت بھیجیں اس پر ہمیں اس کے یہاں بار بار یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ٹھیک ہے جی جب حسینیت زندہ باد ہے تو آٹومیٹکلی وہ مردہ باد ٹھیک ہے جی لہذا ہاں بالکل قبلہ جی بلا تمہید گفتگو بھی کرنا چاہوں گا اور علماء اکرام کے نام اور قبلہ شاہ صاحب کے نام اشعار پیش کر کے بلا تمہید آپ کے ساتھ گفتگو علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر اگر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو اگر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا لہذا مردوں سے خطاب نہیں کرتا اور منافق ہماری محفل میں آ ہی نہیں سکتا یہ کنفرم باتیں وہ چاہے میلاد کی محفل ہو یا معراج کی محفل ہو یہ چونکہ انڈرسٹوڈ سی باتیں فتنہ انگیزی والی بات میری زبان پر نہیں ہوگی میں چونکہ بغداد شریف میں وہاں سے میں کینچی لے کر نہیں آیا سوئی داغا لے کر آیا جہاں اتنے نعرے لگاتے ہو وہاں نعرہ غوثیہ ضرور لگایا کرو یقین کریں یہ پتہ چلا دیتا ہے کہ سنی العقیدہ امام حسن کا ماننے والا بھی بیٹھا ہے حسین کا ماننے والا بھی بیٹھا ہے میں چونکہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب شیخ مظفر صاحب شیخ حجاز صاحب جناب شیخ سلمان صاحب جناب شیخ اشفاق اینڈ بردرز کراچی اور جناب شیخ شوکت صاحب جو کہ میزبان محفل ہیں میرے حقیقی جتنے بھی بالخصوص میرے سر کا تاج علماء کرام حقیقی میزبان یقینی عمل ہے اور بالخصوص سید زادے کا موجود ہونا مجھے محفل کی قبولیت کی علامات نظر آ رہی ہیں Now the ball in your court فَقُلْ تَعَالُوا نَدُوا أَبْنَعَنَا وَأَبْنَعَكُمْ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ بہت سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں آئے تھے نجران سے مناظرہ کرنے کے لیے نجران کے عیسائی کہنے لگے کہ آپ ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ ایک نیا دین اس کا پرچار کر رہے ہیں اور اسی دین کو بچانے کربلا میں حسین آئے تھے تھیوری سمجھے لاجک کیا تھی کیا تھا فلسفہ شہادت کا کوئی تو وجہ ہوگی کہ حسین احرام اتار کر وہاں سے مکہ سے اتنا بتاتا چلا جاؤں کہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو فرمایا ہے نا ایک شعر میں کہ ابتدا ہے اس کی اسماعیل نہایت ہے اس کی حسین بڑی رنگین و سادہ ہے داستان حرم یہ جتنی رنگین و سادہ ہے اتنی سمجھنے کے بھی قابل ہے اب ذرا غور کریں حضرت اسماعیل سے یہ بات شروع ہوتی ہے
جب یہ مکہ سے مینا چلے تو یہ 2 تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا ابن الذبیحین. جب یہ پھر مکہ سے مینا چلے تو یہ 11 تھے. جب یہ پھر مکہ سے کربلا چلے. میرا ہاتھ ہے آپ کی طرف کسی وجہ سے ہے. کوئی بکاری سوال کرتا ہے تو وہ ہاتھ آگے کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ مانگنے کے لیے کرتا ہے. میں آپ سے کچھ اور نہیں سبحان اللہ مانگنے آیا ہوں. اور اتنا بتاتا چلا جاؤں جب بھی میرا ہاتھ آگے آئے سمجھ آئیے گا یہ عادی ہو چکا ہے. 23 سال سے اس کو عادت پڑ چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ میرا دوسرا یہاں اس مسجد میں پروگرام ہے. آپ بھی ذرا اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا ساتھ دے دیجئے گا کیونکہ میں اب اس کو کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا. 23 سال سے عادی ہو چکا ہے اور اس کو پتہ نہیں اجر کتنا ملے. خود بھی کہتا ہے کہ میں روم روم سے سبحان اللہ تو آواز نکل رہی ہے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نیت اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں. ان کی سانسیں بھی سبحان اللہ کی تسبیح لکھی جا رہی ہیں. تو بغدادی ان کی زبان سے بھی سبحان اللہ کا ذکر کروا دیں. تو ایک مرتبہ جو بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے مالک کائنات اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں درج کروا دیتا ہے کہ جا تجھے 90 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. آج کی دن اور شب آج 90 نہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علماء سوچ سمجھ کر اس فکرے کو سن لیں غور سے. آج 90 والا دن نہیں ہے. آج 90,000 والا دن بھی نہیں ہے. آج کی شب ہی وہ ہے جس کا دن نہیں رات ہی ہے. جسے کہا ہی شب عاشورا اس کا دن نہیں ہے شب ہے. تو خالق نے رب ذوالجلال نے جب نجران کے عیسائی اس کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیے آپ ہمارے دین کے خلاف کر رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے مناظرہ کرنے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ عبداللہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ برہان کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے آپ خود بتائیں جس کا باپ نہ ہو وہ ابن اللہ ہی تو ہوتا ہے. جس عورت کی شادی بھی نہ ہوئی ہو اور پھر بھی اللہ اسے بیٹا عطا فرما دے بتائیے آپ خود بتائیں تو ابن اللہ نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اللہ پر الزام لگایا. عیسائیوں نے اللہ پر الزام لگایا افترا باندھا بہتان لگایا. کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے مریم بنت اللہ ہے. حضرت عزیر کو بھی یہ ابن اللہ ماننے والے موجود ہیں. کہا کہ یہ ابن اللہ ہے. آپ عبداللہ کی رٹ لگا رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دلیل ہم نے دے دی ہے. تو آمنہ کے لال نے دلیل کو ایک ہی لفظ کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیا. واہ حسین تیرے نانا کے علم پر قربان جاؤ. مصطفیٰ کا علم یاد آئے وہاں حسین کا علم ساتھ رکھنا کیونکہ حدیث قبلہ شاہ صاحب نے سنا دی کہ حسین منی وانا من الحسین. زمانے کو سمجھ میں نہ آ سکا کہ کس طرح ہے. مصطفیٰ نے 2 تعارف ہوتے ہیں. ایک تعارف حسب کا ہوتا ہے ایک تعارف نسب کا ہوتا ہے. فرمایا حسین منی ارے میرا نسب ہاشمی قریشی ہے میرا حسین بھی ہاشمی قریشی ہے. فرمایا دوسرا ہے حسب مرتبہ اور مقام. تو سنو میرے حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ نسب کا کروا دیا. اب حسب کا سنو. حسب کسے کہا جاتا ہے؟ کہا کہ حسب سننا چاہتے ہو میرے حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ حسب سننا چاہتے ہو میرے حسین کا مقام کیا ہے؟ فرمایا دیکھو میں نبیوں اور رسولوں کا سلطان ہو کر فرما رہا ہوں آنا من الحسین. یہ میرے حسین کا مرتبہ اور مقام ہے کہ نبیوں رسولوں کا تاجدار فرما رہا ہے کہ انا من الحسین. میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے سمجھا دیا. آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مصطفیٰ کا بولنا حسین کا بولنا ہے. یہاں سبحان اللہ جو
جو ہے یہ وہ قبلہ شاہ صاحب نے فرما دیا، ہم بم برود والے نہیں ہیں، بم برود ایک مرتبہ پھٹتا ہے، دم درود مسلسل چلتا ہے۔ تو دم درود والے بن کے بیٹھو نا پھر۔ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا کہ آپ نے خاموش نہیں ہونا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ایک حدیث سنائی ہے، مسلم کی بھی سن لو۔ میرے اور آپ سب کے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ مومن 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کر لیتا ہے، کس کی؟ سبحان اللہ کی تسبیح کر لیتا ہے، خالق کائنات اس کی پچھلی زندگی کے صغیرہ گناہوں پر عفو درگزر کا معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان علی المیزان۔ یا رسول اللہ کون سے الفاظ ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ادا کرنے کے لیے آسان ہیں، اللہ کو پسند ہیں، زبان پر آسان ہیں، میزان پر وزنی ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سبحان اللہ کی آواز آئے پتہ چلے سنی بیٹھا ہوا۔ بچوں آپ کو میرے پاس کوئی گفٹ نہیں ہے، کوئی لفظوں میں پھر گفٹ آپ کو دے دوں گا، آپ کا کام نہیں ہے، آپ نہیں چلائیں بیٹا، گلا خراب کر کے نہیں جانا ہے، نہ آپ سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے زور لگا کے چیر پھاڑ کے، یہ قطعی طور پر میری ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ذکر کو سنیں، توجہ سے سنیں، عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور عقائد کے ساتھ گفتگو کروں گا، دلیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ خالق نے کیا فرمایا؟ محبوب ان کو جواب دے دو کہ اگر دلیل یہی ہے کہ اگر بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو تو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، تو پھر جو بغیر ماں کے بھی ہو اور بغیر باپ کے بھی ہو اور نام آدم صفی اللہ ہو، پھر بولو اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائی مر جائے گا، اپنی زبان کاٹ دے گا، لیکن یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کی نہ ماں ہو نہ باپ ہو اسے ابن اللہ کہنا چاہیے، حضرت حوا کو بنت اللہ کہنا چاہیے، نہیں کہتا، نہیں مانتا، تو مصطفیٰ نے ایک ہی دلیل دی، مناظرہ ہار گئے، فرمایا مبالغہ چیلنج کر دو، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ پروردگار عالم تو جانتا ہے تیرے محبوب کو تو نے مکہ میں 4 بیٹیاں، وجہ سے سننے والی باتیں عقیدے کی، اتنی 2 بیٹے مکہ میں، ایک ہی ماں مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، وہ ہستی جس نے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر عقد نہیں کیا، جس نے نبوت و رسالت کا اعلان سن کر عقد نہیں کیا، تو پھر کس پر فریفتہ ہو گئی تھی؟ وہ حسن و جمال مصطفیٰ دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مصطفیٰ پر لٹا دیا، اسے محسنہ کائنات، محسنہ اسلام خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ چلے گی تو میری بھی گفتگو آگے چلے گی۔ اگر آپ خاموش ہونے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ قیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، قیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اگر آپ نے بھی چپ بیٹھنا ہے تو میں بھی چپ بیٹھتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، دوسرے کا نظارہ کرتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں، باتوں میں، یہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں، آنکھیں بھی بولتی ہیں، ان کے بھی لب ہوتے ہیں، آنکھیں بھی بولتی ہیں، ان کے بھی لب ہوتے ہیں، بات کرنے کے 100 طرح کے ڈب ہوتے ہیں۔ میں آنکھوں میں باتیں کر کے سنا جاؤں گا، تو آنکھوں میں سمجھ جانا، سبحان اللہ نہ کہنا۔ جب سن رہے ہو کانوں کا استعمال ہو رہا ہے، آئے قدموں کا استعمال ہوا، دیکھ رہے ہو آنکھوں کا استعمال ہوا، اب بیٹھے ہوئے ہو، معلوم ہوا تمہارے اعضاء تمام کام کر رہے ہیں، تو پھر جب اللہ کے گھر میں اللہ نے تجھے بلا لیا ہے،
حسین کا ذکر سنانے کے لیے، پاکوں کا ذکر سنانے کے لیے پاک جگہ پر بلایا ہے، گندے نالے پر نہیں۔ پاکوں کا ذکر پاک جگہ میں بیٹھ کر سبحان اللہ کا ورد کرتے کرتے سنتے چلے جاؤ نا، یہ گندے نالوں پر ذکر کرنے والا نہیں ہے، یہ پاک جگہ پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھرانہ پاک ہے، یہ پاکوں کا گھر ہے، یہ پاکوں کا ذکر ہے۔ جب یہ پاک ہے، ذکر پاک ہے، تو پھر میں تو جہاں کتے موت رہے ہوں 11 مہینے، جہاں بکریاں مینگنیاں کر رہے ہوں 11 مہینے، میں وہاں نہیں کیا کرتا، میں وہاں ذکر کرتا ہوں جو مقام ان کے لائق ہوتا ہے، جگہ ان کے ذکر کے لائق ہوتی ہے، اسے اللہ کا گھر مسجد کہا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں جگہ مقرر کر، کوئی متعین کر، اپنے ڈرائنگ روم کو سجا پھولوں کے ساتھ، لگا خوشبوئیں، پھر دیکھنا پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، اس لیے پھول جو ہیں آل رسول جو ہیں ان کو میرے مصطفیٰ وَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا جب بھی پکڑتے سینے سے لگاتے چومتے اور سونگتے تھے، چومتے تھے اور سونگتے تھے۔ یا رسول اللہ چومنا سمجھ میں آتا ہے، وَيَشُمُّهُمَا سونگنا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سنی پریشان ہو گیا ہے۔ قبلہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، قبلہ شاہ جی آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرا کوئی بچہ ہو، میں بچے کو آپ کی آغوش میں دے دوں، اس کی نیپی گندی ہو، اس سے تعفن آ رہا ہو، بدبو آ رہی ہو، اور میں آپ کی آغوش میں بار بار دے رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے مروتاً خاموش رہیں، لیکن بدبو سونگ کر کہیں گے تو صحیح نا، یار بدبو آ رہی ہے بچے سے نیپی، تو آپ کوشش کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، یہی کیا جا سکے گا اس وقت۔ لیکن یارو محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ اب نانا اب مباہلے کا چیلنج آ گیا، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، پروردگار 2 بیٹے مکہ میں، تیسرا بیٹا مدینہ میں، وہ حسین کے ساتھ پیدا ہوئے، حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بدن سے، رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے، ایک ہی عمر ہے، ایک ہی زمانہ ہے، ادھر حسین ادھر مصطفیٰ کا بیٹا۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ حسین نے کردار ادا کرنا ہے، پہلے کردار مصطفیٰ دیکھو، دونوں کو ایک دن مصطفیٰ نے اپنی ران پر بٹھایا ہوا ہے، چوم رہے ہیں، وَيَشُمُّهُمَا سونگ رہے ہیں۔ بھائی چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سونگتے کیوں تھے؟ تو خالق سورہ رحمان میں پکار اٹھا، وَالْحَبُّ ذُو الْأَسْوِ وَالرَّيْحَانِ، مصطفیٰ نے فرمایا، تفسیر میں بتاتا ہوں، اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رِحَانَتَیَّ فِی الدُّنْیَا، جنت میں میرا ریحان پھول جو جنت کا ریحان پھول ہے، اگر دنیا میں دیکھنا ہے یا میرے حسن کو دیکھ لو یا میرے حسین کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، آپ کی آواز چل رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور مجھے چلا رہے ہیں، میں اسی طرح چلتا بھی رہوں گا اور آپ بھی جہاں تک مجھے چلائیں گے، چونکہ میں نبض کے ساتھ چلتا ہوں، پلس دیکھ کر چلتا ہوں، اگر آپ کی پلس رک گئی تو میں بھی رک جاؤں گا میرے محترم۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ اب نانا بیٹے لے آئے، یا اللہ 3 دیکھیں، 3 کے 3 تو نے لے لیے، کس طرح؟ 2 مکہ میں، تیسرا مدینہ میں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ ایک مسئلہ عقیدے کا وہ بھی حل کر دوں گا، مجھے اشارہ ضرور کروا دیجیے گا بیٹیوں کے حوالے سے۔ آپ نے دونوں کو بٹھایا ہے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے دونوں سے بڑا پیار ہے۔ کہا کہ ہمیں پیار ہے، کہا ہمیں بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔
ایسے ہی نہیں پیارے لگتے، مصطفیٰ نے دعا فرمائی ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرمانا۔ مستجاب دعوات بھی نہیں مانگتے مصطفیٰ کہ میرے آقا جو دعا مانگے اللہ رد نہیں کرتا۔ کم از کم کچھ تو مانو، کچھ مقام پر مرتبہ تو سمجھو۔ اب مصطفیٰ نے دعا کی ہو اور خالق فرمائے نہیں محبوب، نہ یہ مجھے پسند ہے نہ یہ تجھے پسند ہے، لہذا نہ ان سنیوں کو پسند ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنے والا سنی نعرہ لگانے والا ہو یا رسول اللہ کا، نعرہ لگانے والا ہو یا علی کا، نعرہ لگانے والا ہو نعرہ تحقیق کا، نعرہ لگانے والا ہو یا غوث اعظم کا۔ وہ حسن سے بھی پیار کرتا ہے، حسین سے بھی پیار کرتا ہے، یہی وجہ ہے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک کا نہیں دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ غوثیہ دونوں کا ذکر واضح کرتا ہے، جس نے غوث جلی کا نام لے لیا ہے وہ حسن کا بھی ماننے والا بیٹھا ہوا ہے، حسین کا ماننے والا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ پروردگار ہمیں بھی پسند ہے، ہمیں بھی پیارے ہیں، ایسا کرتے ہیں بانٹ لیتے ہیں، ایک ہمیں دے دیں ایک آپ رکھ لیں۔ تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ داد بھی دینے کو تیار ہیں یا نہیں؟ امداد تو مجھے بغداد سے آ ہی رہی ہے۔ غوث اعظم کا در کے اوپر لنگر کھایا ہو اور امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کیا ہو، علم پر زوم نہیں ہے لیکن لنگر پر زوم ہے، اس لیے کہ نمک حرام نہیں ہوں۔ عقیدہ اہل سنت بیان کروں گا، اغیار کی مجھے زبان نہیں آتی، اغیار کی میرے پاس کتاب نہیں ہے، اغیار کے نکالے ہوئے لفظ مجھے دہرانا نہیں آتے، لعنت بیچتا ہوں کہ اغیار کا پکڑوں۔ کیوں؟ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ ہم نے جو پیش کیا ہے قرآن سے پیش کیا ہے، حدیث سے پیش کیا ہے، نہ قرآن کے لیے ہم کسی مسلک کے محتاج ہیں، نہ حدیث کے لیے کسی مسلک کے محتاج ہیں، کسی فرقے کے محتاج ہیں، کسی گروہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہم پر کرم اتنا فرمایا، نبی دین کا ذکر اہل سنت کرتے ہیں، صدیقین کا ذکر اہل سنت کرتے ہیں، شہداء کا ذکر ہم اہل سنت کرتے ہیں، صالحین کا ذکر ہم اہل سنت کرتے ہیں۔ تو لاکھ شکر ہے نا کہ چاروں کا ذکر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو پھر میرے محترم اس مقام پر جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر میں نے حسین دیا تو میرا حسن بھی روئے گا، میری بطول بھی روئے گی، میرا علی بھی روئے گا، میں تو برداشت کر لوں گا چونکہ پیکر صبر کا پیکر، اگر کسی نے دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے میرے آقا کے ساتھ، لیکن صبر، اور خالق نے یہی فرمایا۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع الحجاج، ان اللہ مع المؤمنین مع المسلمین، نہیں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر کر کے حسین نے پریکٹیکلی کربلا میں دکھا دیا ہے۔ پریکٹیکل قرآن تھیوری ہے، حسین پریکٹیکل ہے۔ اب یہاں میرے مصطفیٰ کو جب یہ خیال آیا تو کہا کہ جبریل میرے والا حسین پر قربان کرتا، اپنا بیٹا حسین پر قربان کرتا۔ خالق نے وہ بیٹا قبول فرما لیا۔ اب میرے مصطفیٰ نے معلوم ہوا اپنا شیر خار
حسین پر قربان فرمایا تو حسین کو کربلا میں یہ احسان یاد ہے، نانا آپ نے مجھ پر اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا، میں ایک نہیں اپنا معصوم علی اصغر بھی قربان کر دوں گا، اپنا علی اکبر بھی قربان کر دوں گا، بھائی حسن کا جوان قاسم بھی قربان کر دوں گا۔ تو مصطفیٰ کا احسان کا بدلہ روح زمین پر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ ابناءنا، بیٹے تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ایک بندہ میں نے بات کی تو کہنے لگا جناب بیٹے کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ باتیں برسر ممبر جو ہم کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے ہوتے ہیں تو ہم پیش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے ایک سوال کوئسچن ریز کر کے یہاں پر خود ہی جواب دے جاؤں، یہ نہیں میں کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوال ہوتے ہیں تو ہوتا ہے، پھر کوئی بات ہوتی ہے، سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا جناب بیٹیوں سے تو نسل چلتی نہیں ہے۔ کیا کہنے لگا؟ بیٹیوں سے تو نسل چلتی نہیں ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ابھی کھول لیتے ہیں قرآن۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، کہنے لگا ہاں ابناءنا۔ میں نے کہا نزول وحی کا زمانہ تھا کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں نزول وحی کا زمانہ ہے۔ میں نے کہا جب رسول کائنات حسن اور حسین کو لے کر جا رہے ہیں تو وہی آ جانی چاہیے، محبوب میں نے اپنے کہا ہے۔ خاموش نہ بیٹھنا، اب خاموش نہ بیٹھنا، اب میں نے اپنے کہا ہے، یہ تو فاطمہ کے ہیں، یہ تو علی کے ہیں۔ اچھا تو پھر کیا ہے؟ مالک تو فرما رہا ہے ابناءنا، جب تیرے علم میں ہے تو مکہ میں وصال کر گئے، ایک مدینہ میں وصال کر گیا، اب جب بیٹے چلے گئے تو اب رسول کو تیرا فرمانا نعوذ باللہ من ذالک حاکم بدہن، یہ عبث ہے، فضول ہے کہ تو فرمائے کہ اپنے بیٹے لے آؤ، تو جب اللہ کو اعتراض نہیں ہوا ملا تیرے پیٹ میں کیوں مرار اٹھ رہا ہے؟ جب تک آپ کی زبان سے مجھے راضی کرنے والا جو ہے نا فکر میری کانوں میں نہ پڑ جائے۔ جب میں آپ کو اشارہ کرتا تب نہیں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے نا اس وقت کیسے چلا جایا کرے، رکا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آپ کی عادت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے بدل لینا نا، ٹھیک ہے؟ اپنے عادات بدل لینا چاہیے۔ اس کی مثال دے کے آگے چلوں، مثال دے کے آگے چلوں۔ بھئی اللہ کا رسول موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت آسیہ مومنہ ان کے ہاتھوں میں پرسکون، جو ہی فرعون نے پکڑا رسول ہاتھوں کے لمس سے سمجھ گیا، مزاج بدل گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے تیور بگڑے، جب تیور بگڑے تو آپ نے اس کو داڑھی سے پکڑا۔ چونکہ علماء کے لیے نکتہ ہے، اگر اہل سنت کے مسلک کے مطابق جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری میں حدیث کے ذریعے ہمیں سمجھائی ہے، چونکہ وہابی نہیں ہمیں سمجھا سکتا، صرف صحابی سمجھا سکتا ہے کہ حدیث کے مطابق کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی لحیہ مبارک پکڑ کر جتنی مشت سے باہر تھی اسے کاٹا، یہ دیکھیں بڑی ہوئی ہے، اسے کاٹا، اور بخاری کے لفظ ہیں ہاکذا نقص لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ درس بخاری دے چکے، پچھلے سال آپ نے یہ مقام مکمل کیا۔ اس طرح میرے آقا اپنی داڑھی کو تراشا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مٹھ ہندی تے ہاتھ چ نہ ہوندی۔ آئے تو میں آگے چلوں گا نا۔ ایک مٹھ اگر سنت کے مطابق ہوتی تو ہاتھ میں نہ آتی، چونکہ فرعون تھا تو اس نے ایسے ہی کھلی چھوڑ رکھی تھی۔
جب ایسے ہی کھلی چھوڑ رکھی تھی تھا فرعون موسیٰ کے ہاتھوں میں آ گئی بل کسا مارا تمانچہ منہ پر الوہیت کا دعویٰ ادھر فرعونیت کا دعویٰ ادھر کہنے لگا آسیہ ہو نہ ہو یہ وہی رسول ہے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہنے لگا مجھ سے پوچھ کہا بچے جب گود میں اٹھائے جائیں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں بچے کا ہاتھ لگ گیا ہے اور تو کہہ رہا ہے یہ وہی رسول ہے جس کے بارے میں تیرے نجومیوں نے تجھے کہا کہ ایک رسول آ رہا ہے روک لے ورنہ تیرے تخت کو تراش کر دے گا مجھے لگتا ہے وہی ہے کہا کیسے پتا چلا کہا آسیہ تمانچہ مجھے لگا ہے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں کسی بشر کا ہوتا سمجھ میں آ جاتا لگتا ہے رسول کا اللہ تجھے ابھی تمانچہ نہیں لگا ہے نا تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی نا اس لیے سمجھ نہیں آئی تمہیں ابھی تمانچہ نہیں لگا چلو لگاؤں آگے بات بڑھوں ابنانا وابناکم بیٹے لے آئیں اگلا لفظ بڑا کمال کا اور قبلہ گرامیٹیکلی آپ چونکہ عالم دین ہے علماء جتنے بھی بیٹھے ہیں گرامیٹیکلی ذرا غور فرمائیں قبلہ ایک عورت ہو اس کے لیے لغہ عربی میں لفظ کیا ہے امرا کیا لفظ ہے امرا جمع کا صیغہ ہو تو نساء جمع کا صیغہ ہو عورتوں کے لیے جمع کا صیغہ لغہ عربی میں کیا ہے نساء اکیلی عورت کے لیے کیا ہے لفظ امرا اللہ نے امرا کہا تھا یا نساء کہا تھا فرمایا نساءنا توجہ نہیں ہے آپ کی کیا فرمایا نساءنا ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آؤ نجران کے عیسائی دیکھ رہے ہیں چشم فلک دیکھ رہی ہے زمین والے دیکھ رہے ہیں اب کچھ نے یہاں پر کہا اکیلی بطول کو لے کر گئے بیٹیاں 4 ہوتی تو رسول کائنات باقی کو بھی لے کر جاتے ارے احمقوں کی کہاں کس دنیا میں رہتے ہو 4 بیٹیوں میں ایک بیٹی میرے مصطفیٰ کی 2 ہجری میں وصال کر گئی کتنی میں 2 ہجری میں دوسری بیٹی 6 ہجری میں تیسری بیٹی 8 ہجری میں یہ واقعہ 9 ہجری کو ہوا ہے بیٹیاں ہوں 4 کر بیٹے کی منگنی 3 کو چھوڑ جانا 1 کو لے جانا دیکھتا ہوں کیا تماشا لگتا ہے مسئلہ حل کریں گے آپ سبحان اللہ سے میں آگے پھر چلوں گا عقیدہ واضح کر رہا ہوں کتنی بیٹیاں ہیں مصطفیٰ کی کتنی بیٹیاں ہیں اب میں نے آپ پر چھوڑا ہے اگر بیٹیاں 2 ہوں اگر بیٹیاں 3 ہوں اگر بیٹیاں 4 ہوں اپنے بیٹے کی رکھ منگنی برات کی بات دور کی بات ہے نا رکھ منگنی 4 رشتہ دیکھنے 2 کو پیچھے چھوڑ کے جا صرف 1 کو لے کر جا 3 کو پیچھے چھوڑ کر جا 1 کو لے کر جا کیا تماشا لگتا ہے تیرے دماغ تیرا کیا حشر کریں گے تیرے نماز سے تیرا کیا حشر کریں گے ارے کیوں نہیں سمجھتا جب 3 بیٹیوں کا وصال ہو گیا اب صرف ایک بطول بنت رسول بلغت الرسول فاطمہ الزہرا پیچھے تھی جنہیں مصطفیٰ لے کر چلے اب اللہ نے امرا نہیں فرمایا نساء کہا تھا اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ پھر ایک کیوں لے کر گئے ایک اکیلی کو کیوں لے کر گئے امرا تو نے کہا نہیں نساء کہا ہے تو خالق فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا محبوب جب بھی کلام کرتا ہے وحی الہی سے کلام کرتا ہے تم نے سنا نہیں مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین یہ ایک نہیں ہے کائنات کی عورتوں سے بھی وزنی اور بھاری ہے ارے کائنات کی عورتیں ایک طرف روح زمین کی تمام عورتیں ایک طرف حسین کی ماں بطول فکرہ دینا چاہتا